جب مریم کو دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ غیر موسم میں پھل موجود ہے، انار کا موسم نہیں اور انار ہے، کیلا کا موسم نہیں ہے کیلا ہے، سیب کا موسم نہیں اور سیب ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہیں پھل کون لا کر کے دیتا ہے، کہاں سے تیرے پاس یہ پھل آتے ہیں؟ حضرت مریم نے ایسے موقع پہ جواب دیا تھا، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مجھے یہ پھل ملتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ پھل ملتے ہیں۔ 80 سال کے حضرت زکریا، 80 سال کے جب انہوں نے دیکھا بغیر موسم کے جب اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے تو اگر میں 80 سال کا ہو گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا ہے، مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، نماز میں گڑ گڑا رہے ہیں، یصلی فی المحراب، نماز میں، نماز کا ذکر ہے، نماز میں گڑ گڑایا، نماز میں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، جس نبی کا ذکر ہے تو نماز کے ساتھ، نماز کے ساتھ دیکھیے ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور مریم اپنے گود میں لے کر کے اپنے گاؤں کے پاس، اپنے بستی کے پاس پہنچے، گاؤں والوں نے غلط باتیں کہی، تمہارے باپ تو ایسے بھی نہیں تھے، تمہارے بھائی بھی ایسے نہیں تھے، تم نے اتنا گندا کام کیسے کر لیا؟ اللہ نے کہا تھا مریم تم کچھ مت بولنا، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا۔ مریم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، گاؤں والے کہنے لگے یہ بچہ کیا بولے گا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ کیا بولے گا، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے۔ یہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ بول پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ چیخ پڑتے اور کہتے لوگوں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب سے بھی نوازا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بھی بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں، جب تک زندہ رہوں تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ نبی کا ذکر ہے تو نماز کا ذکر ہے، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اپنے نبی کا ذکر کیا تو نماز کا ذکر کیا۔ نماز کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، نماز کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، چہرہ بیت المقدس کی طرف۔ مدینہ گئے تو دل لگا ہوا تھا بیت الحرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اوپر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، نیچے کر لیا کرتے تھے، نماز تو بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، لیکن دل مسجد حرام کی طرف لگا ہوا تھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت اتری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی چاہت یہ ہے کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اے محمد آج سے آپ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ مسجد حرام کی طرف آپ نماز پڑھیں گے، قبلہ آپ کا بیت الحرام بن گیا۔ لوگوں نے کہا جو ہم پہلے نماز پڑھے تھے وہ کیا ہوا؟ کافروں کہنے لگے تمہارا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی کنفرم نہیں ہے کہ اللہ بھی بھول جاتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ، پہلے بولا ادھر سے پڑھو پھر بولتا ادھر سے پڑھو۔ صحابہ بھی تھے، سوچنے لگے صحیح بات یار، ہم نے پہلے جو نماز پڑھی تھی ختم ہو گیا کیا؟
वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा ईमान ज़ाय नहीं होगा, यानी नमाज को ईमान करार दिया गया है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो और अंदाज़ा लगाओ, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा लगाओ। जितनी भी चीज़ें फ़र्ज़ हुई इसी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ हुई, ज़कात, रोज़ा, इसी तरीके से दीगर चीज़ें, सारी चीज़ें इसी ज़मीन के ऊपर फ़र्ज़ हुई। लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को आसमान की तरफ बुलाया बुर्राक के ज़रिए से। जिस बुर्राक के ऊपर आप चढ़ गए, खड़े बैठ गए, उस बुर्राक की रफ्तार इमाम कायनात खुद बयान करते हैं, मेरी नज़र जहाँ तक जाया करती थी उस बुर्राक का एक कदम उतना दूर तक हुआ करता था। मैं पहले आसमान के पहुंचा, पहले आसमान पे पहुंचा, जिब्राइल लेकर के गए, ऊपर से आवाज़ आई, कौन? कहा कि जिब्राइल तुम्हारे साथ। कौन? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाज़ा खोला गया, मेरी सबसे पहले मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ हुई। मेरी मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुई, आदम अलैहिस्सलाम से बातचीत हुई। दूसरे आसमान पर पहुंचा, ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे से पहुंचा, तीसरे पे हज़रत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे पे पहुंचा तो हज़रत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें पे पहुंचा तो हज़रत हारून से मुलाकात हुई। छठे पे पहुंचा तो हज़रत मूसा से मुलाकात हुई। सातवें पहुंचा तो हज़रत इब्राहीम से मेरे मुलाकात हुई। अब उसके ऊपर अल्लाह ने अपने पास बुलाया, मेरे नबी गए, बुलाया गया और अल्लाह ताला ने उस नबी को तोहफा दिया। तोहफा ये था, आई मोहम्मद, ये मैं तुम्हारे पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज कर रहा हूँ, ये लीजिए और आप नमाज पढ़िए और अपने उम्मती को बोलिए कि 50 वक्त की नमाज फ़र्ज है। अल्लाह के नबी बड़े खुश हुए, लेके आने लगे ऊपर से नीचे छठे आसमान में। मूसा ने पूछा क्या बात है, क्या मिला? अब कोई आता तो पूछता नहीं क्या मिला, कह के 50 वक्त की नमाज में। 50 वक्त? हमारे दौर में तो 2-3 वक्त की नमाज लोग नहीं पढ़ते थे, हाँ 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। 50 वक्त की नमाज तेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। जा आई मोहम्मद, जाइए और कुछ कम करा लीजिए। अल्लाह के रसूल गए, 10 कम, फिर गए, फिर 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 5 कम। हज़रत मूसा कहते और कम करा लो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते अब मुझे शर्म आ रही है, 5 वक्त अगर नहीं पढ़ेंगे तो चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है। 5 वक्त तो पढ़ना ही पढ़ना, अब मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल आने लगे ज़मीन के ऊपर, ऊपर से आवाज़ आई, आई मोहम्मद, गरचे तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, तेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन 50 वक्त का उसे सवाब मिलेगा। यानी ये नमाज आसमान के ऊपर फ़र्ज हुई, आसमान के ऊपर। और बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये नमाज 11 नबवी को या हिजरत से 1 साल पहले ये नमाज फ़र्ज हुई, और जब आपको मेराज कराया गया तो उसी वक्त फ़र्ज हुई। और उससे पहले जो लोग नमाज पढ़ा करते थे, यानी पहले के नबियों के ऊपर, पहले के उम्मतियों के ऊपर जो नमाज फ़र्ज थी वो 2 रकात 2 वक्त की नमाज थी। फ़र्ज कहाँ हुई? आसमान के ऊपर, आसमान के ऊपर। और इसको, इस नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप क्या लगाएंगे? हमारी ज़िंदगी में नमाज की कोई अहमियत नहीं है। मरोगे ना, मरना है। क़यामत के दिन सबसे पहले सुनो, कटिहार और बिहार के मुसलमानों सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारे बिल्डिंगों के बारे में पहला सवाल नहीं करेगा, तुम्हारे बेटों के बारे में पहला सवाल नहीं करेगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस के बारे में सवाल नहीं करेगा, तुम्हारी बीवियों के बारे में पहला सवाल नहीं करेगा। पहला सवाल जो अल्लाह ताला अपने इबादत के बारे में पूछेगा वो यही पूछेगा, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामह सलाह। पहला सवाल नमाज के बारे में पूछा जाएगा।
تم دنیا کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے نہیں پڑھا کرتے تھے، اگر نماز صحیح تو سب صحیح، اور نماز اگر کچی نکل گئی، نماز اگر ختم ہو گئی تو میرے بھائیوں آنے والی گھڑیاں اور مشکل ہو جائیں گی، اور آپ پھنس جائیں گے۔ اگر نماز کے اندر گڑبڑی آ گئی تو میرے بھائیوں آنے والی اور بھی معاملات تمہارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز، اور ہماری زندگی میں سب سے لاسٹ والا مسئلہ ہے نماز۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پہلا سوال کیا جائے گا حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، اور حقوق العباد میں پہلا سوال خون کے بارے میں پوچھا جائے گا، خون کے بارے میں پہلا سوال۔ لیکن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا جاؤ کماتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، بلڈنگیں بناتے رہنا، بیوی کے چکر میں رہنا، بچوں کے چکر میں لگے رہنا، گاؤں اور سماج کے پیچھے لگے رہنا، میری عبادت نہ کرنا، ایسا میں نے نہیں کہا تھا۔ ہاں یہ سارے کام تو ضرور کرنا، لیکن میرے بندے نماز ترک مت کرنا، نماز مت چھوڑنا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، وَعْبُدْنِي، اے موسیٰ میرے عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ نماز میں میرا ذکر کر، نماز پڑھا کر، نماز قائم کیا کر۔ محمد ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی، آخری رسول، آخری رشی منی پیغمبر ہے، میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے، آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، اے محمد آپ بھی نماز پڑھیں، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اے محمد یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اتنی یہ نماز پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیں، صحابہ سمجھتے تھے اس کو، جنگ چل رہی ہے میدان جہاد میں تب بھی نماز معاف نہیں۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، میدان جہاد میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ اے نبی آدھی فوج آپ کی جنگ لڑے گی اور آدھی فوج کے لیے آپ نماز پڑھائیے، ان کے لیے بھی نماز معاف نہیں کہ ہم جنگ کر رہے ہیں اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ۔ اے محمد جب نماز کا حکم ہو جائے تو نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھا کیجئے۔ آدھی جماعت جنگ لڑے گی اور آدھی کو آپ نماز پڑھائیے، جب یہ پڑھ لے تو اس کو جنگ میں بھیج دیجئے اور ان کو نماز پڑھائیے، یعنی حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہم تو جنگ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی نماز ہمارے لیے معاف کیسے ہو گئی؟ ہم چوراہوں میں بیٹھ کر کے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ کون سے مولوی نے تمہیں فتویٰ دے دیا ہے؟ کون سے یونیورسٹی اور کون سے مدرسے نے آپ کو ڈگری دی ہے کہ نماز ترک کر دیں؟ حالت نماز میں بھی، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، سفر میں تب بھی نماز معاف نہیں۔ سنو، سفر میں رہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، اگر تم سفر میں ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ بیمار ہو، کھڑے کھڑے پڑھ نہیں سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے ہو تو لیٹے لیٹے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہو تب بھی تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے۔ حالت سفر میں ہو
یہاں سے کٹیہار سے دلی گئے، پٹنہ گئے، بمبئی گئے، دلی گئے، اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اپنے گاؤں کٹیہار میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نہیں، تمہاری نماز اب بھی معاف نہیں۔ ہاں، کٹیہار میں 4 رکعت پڑھتے تھے، اب تم قصر کرو گے، یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھو گے، 4 کی جگہ 2 پڑھو گے، ظہر میں 2 پڑھ لو، عصر میں 2 پڑھ لو، عشاء میں 2 پڑھ لو، یعنی 4 کو آدھی کر لو میرے بھائی، جو پھر بھی نماز معاف نہیں۔ مغرب میں آدھی نہیں بھائی، فجر میں نہیں، فجر میں تو 2 ہی رکعت ہے، اب 2 بھی نہیں پڑھے تو قصر حالت سفر میں بھی نماز معاف نہیں، حالت سفر میں بھی نماز معاف نہیں۔ یہاں تک کہ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ آخری وقت میں، محمد الرسول اللہ آخری وقت میں آپ کی سانسیں آپ کے قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، آج زبان صرف چل رہی ہے ہلکی ہلکی، آپ بڑے تیز سے بول بھی نہیں پا رہے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ کان لگا کر کے سنتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ جب آپ کے زبانیں، آپ کے ہونٹ سے کان لگایا گیا تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ آخری وقت میں میری نبی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ یہی کہ نماز 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 کی حفاظت کرنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، یہ میرے نبی آخری وقت میں یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ نماز تھی، نماز۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ نماز ہے، نماز۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ان سب جملوں سے آپ لگا سکتے ہیں، اور صرف حدیث اور قرآن کی آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور بالکل صحیح حدیث ہیں، اور قرآن کی آیت تو آیت ہی ہے۔ اتنی جگہوں پہ نماز کی اہمیت آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نماز کی اہمیت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، صحابہ کرام نماز کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انتظار الصلاۃ بعد السلام، نماز کا انتظار کرنا ایک نماز کے بعد۔ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے جن کو سایہ ملے گا، عرش کے نیچے جن کو جگہ ملے گی، عرش کا سایہ جن کو بھی ملے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ سنا نا آپ نے وہ حدیث، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل ورجل شاب نشأ فی عبادۃ ربی ورجل قلبہ بالمساجد، اور جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ ہمارا دل مسجدوں سے نہیں، ہمارا دل موبائل پہ لگا ہوا ہے، ہمارا دل بازار پہ لگا ہوا ہے، ہمارا دل لڑکیوں پہ لگا ہوا ہے، ہمارا دل دنیا داری میں لگا ہے، ہمارا دل تجارتوں میں لگا ہے، ہمارا دل غلط جگہوں میں لگا ہے، مسجدوں میں نہیں لگا ہے۔ جمعے کے دن چلے جاتے ہیں بس ٹائٹل لگانے کے لیے، وہ نماز ہے ہی نہیں، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی جائے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ یہی اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک صحابی مدینہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، دور سے 3-4 کلومیٹر دور سے روزانہ، گرمی میں بھی، ٹھنڈی میں بھی، برسات میں بھی چلے آتے تھے پیدل۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کو بلایا اور کہا، اے صحابی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک سواری دے دیں، گھوڑا، اونٹ، کچھ بھی لے لیجیے آپ ہم سے، ہم لوگ چندہ کر کے آپس میں آپ کو ایک گھوڑا دے دیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کر کے آیا کیجئے، چلے جائے، بہت دور سے آپ آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے گھوڑے کی اور اونٹ کی ضرورت نہیں، سواری کی ضرورت نہیں ہے۔